کہانی وہی ہے جو آندھیوں کے رخ موڑ دے، جو قدموں کی آہٹ سے زمین ہلا دے، جو محض خواب نہیں ارادہ بن جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب منگولوں کی تلوار نے اسلامی دنیا کو تاراج کر رکھا تھا۔ بغداد لٹا، عباسی خلافت کا سورج غروب ہوا اور مسلمانوں کی تاریخ اندھیرے میں ڈوب گئی۔ ہر طرف مایوسی، شکست، بکھرا ہوا عالم اسلام۔ مگر ایسے میں اناطولیہ کی ایک وادی میں ایک چھوٹا سا قبیلہ، کائی قبیلہ، ایک نئی امید کا چراغ لیے کھڑا تھا۔ اس قبیلے کے ایک سردار ارطغرل غازی، جس کی بصیرت اور جرأت نے سلجوقی سلطنت کے بکھرتے ہوئے ٹکڑوں میں زندگی کی امید ڈال دی۔ اور پھر ایک دن اس کے بیٹے عثمان غازی نے وہ خواب دیکھا جس نے پوری دنیا کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ ایک رات عثمان غازی نے خواب دیکھا کہ ایک بزرگ شیخ ادبالی کے سینے سے چاند نکلتا ہے اور آسمان پر بلند ہو جاتا ہے۔ پھر وہ چاند عثمان کے سینے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک درخت اگتا ہے جو پوری دنیا کو اپنی شاخوں سے ڈھانپ لیتا ہے۔ یہ خواب صرف ایک روحانی علامت نہیں تھا، یہ آنے والی سلطنت عثمانیہ کا ابتدائی خاکہ تھا، اور عثمان نے اس خواب کو اپنا مشن بنا لیا۔ 1299 میں عثمان غازی نے ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ ابتدا میں دشمن طاقتور تھے، بازنطینی سلطنت، منگول، صلیبی افواج، اور عثمانیوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے یقین کے۔ مگر وہ یقین ہی تھا جس نے تلوار کو ہدایت کے تابع کر دیا۔ عثمان کے بعد اورحان غازی، پھر مراد اول، پھر بایزید اول اور دیگر سلاطین نے ایسی بنیاد رکھی کہ سلطنت آہستہ آہستہ اناطولیہ سے بلقان اور پھر مشرقی یورپ تک پہنچ گئی۔ یہ وہ دور تھا جب ہر سلطان صرف بادشاہ نہیں، خادم دین سمجھا جاتا تھا۔ شریعت محمدی کے مطابق قانون، غیر مسلموں کے ساتھ عدل، علماء کا مقام اور جہاد کا جذبہ، ان سب نے عثمانیوں کو مغرب میں ناقابل تسخیر بنا دیا۔ 1453 میں وہ دن آیا جس نے سلطنت عثمانیہ کو عالم اسلام کی وہ واحد امید بنا دیا۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، وہ شہر جو رومیوں کا مرکز تھا، جو 1000 سال سے ناقابل فتح تھا۔ اب یہ شہر اسلام کا مرکز بن چکا تھا، یعنی اسلامبول۔ یہ واقعہ صرف ایک فتح نہیں تھا، یہ یورپ کو دی گئی ایک وارننگ تھی۔ اب ہم تمہارے دروازے تک پہنچ چکے ہیں۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد عثمانیوں نے ہنگری، سربیا، بوسنیا، کروشیا، بلغاریہ اور رومانیہ جیسے علاقوں پر قدم جمانا شروع کیا۔ یورپ کی صلیبی دنیا لرزنے لگی، اور وہ دن قریب آتا گیا جب ویانا کے دروازے پر عثمانی دستک دینے والے تھے۔ 16ویں صدی کا آغاز ہوا اور ایک ایسا نام تاریخ کے افق پر چمکا کہ پوری دنیا میں اس کا روپ پھیل گیا، جسے مغرب میں سلطان قانونی کہا جاتا تھا۔ سلطان سلمان نہ صرف ایک عظیم فاتح تھا بلکہ قانون، عدل، علم، فنون اور شریعت کا عاشق بھی تھا۔ اس نے عثمانی سلطنت کو انتظامی، فوجی اور دینی اعتبار سے عروج کی بلندیوں پر پہنچایا۔ اس کے دور میں عثمانی سلطنت 3 بر اعظموں پر پھیل چکی تھی، 25 ملین سے زائد افراد پر حکومت کر رہی تھی۔ اس کی بحریہ یورپ کی بندرگاہوں پر حکومت کر رہی تھی۔ اس کے سفیر یورپ کے ہر دربار میں موجود تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب عثمانیوں کا جلال یورپ کی سانسوں کو روک دیتا تھا۔ 1229 میں سلطان سلمان نے وہ فیصلہ کیا جس نے یورپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، ویانا پر چڑھائی کر دی۔ کئی مہینوں کی فوجی تیاری کے بعد عثمانی لشکر ویانا کی طرف روانہ ہوا۔ اس لشکر میں 1,20,000 سے زائد سپاہی تھے، توپ خانہ، منجی کے گھڑ سوار دستے، سپاہی جن کے دلوں میں لا الہ الا اللہ کی صدا تھی، علماء، قاضی اور دینی قائدین۔ ویانا ایک مضبوط قلعہ تھا، مگر عثمانیوں کا جذبہ اس سے بھی بڑا تھا۔ ویانا کے باہر خیمے لگائے گئے، توپیں نصب کی گئی، قلعے کی دیواروں میں شگاف ڈالنے کا عمل شروع ہو گیا، مگر پھر بارشوں نے راستہ بند کر دیا۔ توپیں کیچڑ میں دھس گئی۔ خوراک کی کمی، بیماری اور موسم کی سختی نے عثمانی افواج کو تھکا دیا۔ دوسری طرف قلعے کے اندر مزاحمت جاری رہی اور صلیبی دنیا ویانا کے لیے دعا کر رہی تھی۔ چند ہفتوں کے بعد سلطان سلمان نے پسپائی کا فیصلہ کیا۔ یہ پسپائی وقتی تھی، مگر یورپ نے اس کو ایک نشان فتح بنا لیا۔ ویانا کی پہلی مہم کے بعد یورپ کو اندازہ ہو گیا کہ اگر آج بچ گئے تو کل نہیں بچ سکیں گے۔ چنانچہ پاپائے روم نے اسلامی خطرے کے خلاف عالمی اتحاد کی اپیل کی۔ ہنگری، پولینڈ، آسٹریا، اسپین
اور وینس نے مشترکہ جنگی معاہدے کیے۔ یورپ نے صرف فوجی تیاری ہی نہیں کی بلکہ علم، سائنس اور منظم ریاستی ادارے بھی قائم کرنا شروع کر دیے۔ یورپ کے لیے ویانا صرف ایک شہر نہیں، ایک نظریاتی سرحد تھی اور وہ اسے بچانا چاہتے تھے ہر قیمت پر۔ سلطان سلمان کی پسپائی کے بعد عثمانیوں نے یورپ سے ہٹ کر افریقہ، ایشیا، مشرقی بحیرہ روم کی طرف توجہ دی، مگر ویانا وہ نشان باقی رہا۔ ایک دن عثمانی واپس آئیں گے، یہ وعدہ کارا مصطفیٰ پاشا کے دل میں جنون بن کر پل رہا تھا، اور یورپ بھی جانتا تھا جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ویانا کی دیواریں تو ایک بار عثمانی توپوں کے سامنے جھکنے کو تیار ہو گئی تھی، مگر یورپ کی دیواریں تب تک نہیں ٹوٹتی جب تک پورا یورپ ایک آواز نہ ہو جائے۔ یورپ کی تاریخ پر اگر کسی ایک نظریے کا سب سے گہرا سایہ رہا ہے تو وہ صلیبی ذہنیت ہے۔ 11ویں صدی سے شروع ہونے والی صلیبی جنگیں مسلمانوں کے خلاف محض زمین کے لیے نہیں تھی، بلکہ ایک نظریاتی تصادم تھا۔ دین اسلام اور عیسائیت کے درمیان یہ وہی صلیبی ذہنیت تھی جو یروشلم کے دروازے پر مسلمانوں کا خون بہا کر فخر کرتی تھی، اندلس میں لاکھوں مسلمانوں کو زندہ جلا کر خدا کی رضا کا دعویٰ کرتی تھی، اور اب عثمانیوں کو دیکھ کر ایک بار پھر اسی پرانے جنون میں چلنے لگی تھی۔ جب سلطان سلمان اعظم کی فوج بھی آنا تک پہنچی تو یورپ کو اپنی صلیبی وراثت یاد آ گئی۔ چرچ کے گھنٹے صرف عبادت کے لیے نہیں بجنے لگے تھے، اب وہ خطرے کے الارم تھے۔ اسلام آ رہا ہے، اسلام آ رہا ہے۔ یورپ کی سب سے بڑی طاقت مقدس رومن امپائر حقیقت میں صرف نام کی سلطنت تھی۔ جرمنی، آسٹریا، ہنگری، چیک سلواکیہ اور اطراف کی ریاستیں اس سلطنت کا حصہ ضرور تھیں، مگر ایک مرکزیت کا فقدان تھا۔ جب سلطان سلمان نے پہلی بار ویانا پر حملہ کیا تو مقدس رومن امپائر لرز اٹھا۔ چارلس پنجم، جو اس وقت امپائر کا سربراہ تھا، جانتا تھا کہ اگر عثمانیوں کو نہ روکا گیا تو ایک دن روم بھی قسطنطنیہ کی طرح اسلام بول بن جائے گا۔ اسی خطرے نے یورپ کو ایک نقطے پر جمع کر دیا۔ یہ صرف سلطنت عثمانیہ کا نہیں، یہ اسلام کا خطرہ ہے۔ پاپا روم، جو خود کو خدا کا نائب سمجھتا تھا، اس نے یہ اعلان کیا، اگر ہم ویانا کو نہ بچا سکے تو کل ہمارے گرجا گھر مساجد بن جائیں گے، اور یہ جملہ یورپ کے مذہبی جنون کو بھڑکانے کے لیے کافی تھا۔ ویٹیکن نے تمام کیتھولک بادشاہوں کو حکم دیا، عثمانیوں کے خلاف متحد ہو جاؤ۔ اسپین، آسٹریا، ہنگری، وینس، جینوا اور پولینڈ نے صلیبی اتحاد کا عہد کیا۔ مذہبی علماء نے عوام میں جہاد کے فتوے جاری کیے، صرف فرق یہ تھا کہ ان کا جہاد اسلام کے خلاف تھا۔ یورپ نے اس جنگ کو دین کا دفاع قرار دیا اور ہولی وار اگینسٹ دا ترک کا نعرہ بلند ہوا۔ سلطان سلمان کی پسپائی کے بعد یورپ نے سیکھا کہ صرف دیواریں اسلام کو روکنے کے لیے کافی نہیں، اب ان کی تیاری کچھ یوں تھی۔ نئے قلعے، ویانا کے ارد گرد جدید قلعے، سرنگ شکن دیواریں اور دفاعی خندقیں بنائی گئی، فوجی اصلاحات کی گئی۔ مقدس رومن امپائر نے ہسپانوی طرز پر گھوڑ سوار دستے بنائے، توپ خانے اور بارود سازی میں یورپ نے اہم ترقی کی۔ سراغ رسانی کا نظام قائم کیا، عثمانی فوج کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھنے کے لیے جاسوس بھرتی کیے گئے۔ یہ سب کچھ ظاہر کرتا ہے کہ ویانا کے لیے یورپ اب صرف دعا پر نہیں، تدبیر پر یقین رکھنے لگا تھا۔ یورپ نے عثمانیوں کے خلاف محض ہتھیار نہیں اٹھائے بلکہ قلم بھی اٹھایا۔ پروپیگنڈا کتابیں چھاپی گئی جن میں ترکوں کو شیطان، وحشی اور ظالم کے طور پر پیش کیا گیا۔ بچوں کی کہانیوں میں ترک کو بلا یا جن یا خون خوار دشمن کے طور پر دکھایا گیا۔ یونیورسٹیوں میں اسلام کو بطور خطرہ پڑھایا جانے لگا، یعنی یورپ صرف سرحدوں پر نہیں، ذہنوں میں بھی عثمانیوں کے خلاف دیواریں کھڑی کر رہا تھا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں عثمانیوں کو سنبھل جانا چاہیے تھا، مگر افسوس اندرونی سیاست، درباری سازشیں، حرم سرا کی مداخلت اور جان نثار جنریلوں کی بجائے خوش آمدی وزیروں کا اثر، ان سب نے خلافت کی روح کو کمزور کر دیا۔ سلطان مراد چہرم کے بعد خلافت کا معیار مسلسل نیچے جا رہا تھا۔ خلیفہ تخت پر تو تھا مگر اختیار وزیر اعظم، حرم سرا اور جنریلوں کے ہاتھ میں تھا۔ ایسے میں جب یورپ متحد ہو کر اسلام کے خلاف تلوار سونت رہا تھا، سلطنت عثمانیہ اندر سے بکھر رہی تھی۔ یورپ نے صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ سفارتی محاذ پر بھی عثمانیوں کو الگ تھلگ کرنا شروع کیا۔ ایران سے خفیہ
معاہدے کیے گئے تاکہ عثمانیوں کی مشرقی سرحد غیر محفوظ رہے۔ روس کو ابھارا گیا تاکہ عثمانی شمال میں الجھ جائیں۔ ہندوستان میں مغلوں کو عثمانیوں سے بے نیاز رکھا گیا۔ افریقہ میں قبائلی سرداروں کو عثمانی خلافت کے خلاف بھڑکایا گیا۔ یعنی یورپ نے چاروں طرف سے عثمانیوں کو تنہا کرنے کی پوری کوشش کی، اور افسوس کہ مسلم دنیا نے اس کی سازشوں کو سمجھنے میں دیر کر دی۔ اب ویانا کے دروازے پر صرف ایک لشکر نہیں، پورا یورپ کھڑا ہے۔ مذہب، سیاست، عسکری طاقت اور نفسیاتی جنگ سب عثمانیوں کے خلاف صف آرا تھی، مگر عثمانی بھی خاموش نہیں۔ قارا مصطفیٰ پاشا ایک ایسا شخص جس کے دل میں سلطان سلمان کی غیرت اور محمد فاتح کا جذبہ پنپ رہا تھا، اب وہ لشکر تیار کر رہا تھا۔ کیا وہ عثمانیوں کا وقار بحال کر پائے گا؟ کیا ویانا کی دیواریں اس بار جھک جائیں گی، یا تاریخ ایک نیا زخم اپنے سینے پر لکھنے والی ہے؟ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو نسلوں سے چلے آ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو ان خوابوں کو پانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ قارا مصطفیٰ پاشا شاید ایک ایسا ہی نام تھا۔ وہ طویل قامت تھا، آنکھوں میں چمک، زبان پر الفاظ نہیں تھے، تلوار کی کاٹ تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے وزیر اعظم قارا مصطفیٰ پاشا ایک ایسا جرنیل تھا جو جنگ کے میدان کو اپنا گھر سمجھتا تھا۔ اس کا پس منظر سپاہگری کا تھا، نہ کہ درباری سازشوں کا۔ وہ ایک غازی بننا چاہتا تھا، ویانا کو فتح کر کے سلطان سلمان کا ادھورا خواب پورا کرنا چاہتا تھا۔ لیکن قارا مصطفیٰ پاشا کی شخصیت میں ایک تضاد بھی تھا۔ وہ جذباتی تھا مگر تدبیر سے محروم، وہ جرأت مند تھا مگر مشورے سے گریزاں، وہ مخلص تھا مگر حد سے زیادہ خود اعتماد۔ یہی تضاد بعد میں سلطنت کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ 1680 کی دہائی میں خلافت عثمانیہ ظاہری طور پر وسیع اور طاقتور تھی مگر اندر سے کھوکھلی ہو چکی تھی۔ درباری سازشیں وزیر اعظم کی راہ میں کانٹے بچھا رہی تھی، حرم سرا کی مداخلت سلطنت کی پالیسیوں کو بدل رہی تھی، فوج میں نظم و ضبط کمزور ہو چکا تھا، علماء و مشائخ کمزور قیادت کے خلاف لب کشائی کرنے سے قاصر تھے، سلاطین کبوتر بازی، شاعری اور شکار میں مصروف تھے، سلطنت کے معاملات وزراء کے رحم و کرم پر تھے۔ ایسے حالات میں قارا مصطفیٰ پاشا نے سلطنت کی فوج کو ایک مرتبہ پھر متحد کیا اور اعلان کیا، ہم ویانا جائیں گے اور وہی پرچم گاڑیں گے جس پر محمد فاتح کا خواب رقم ہے۔ 1682 میں سلطان محمد چہارم نے رسمی طور پر قارا مصطفیٰ پاشا کو ویانا پر حملے کا اختیار دے دیا۔ اس کے بعد فوجی تیاری کا آغاز ہوا۔ کل فوجی تقریباً 1,50,000 کے قریب تھے، توپ خانے، سینکڑوں بھاری توپیں، یعنی چری سپاہی، تاتار گھڑ سوار، عرب اور بلکانی مجاہدین، علماء، دینی رہنما جو فوج کا جذبہ بلند رکھتے تھے۔ ویانا کے قلعے کو گرانے کے لیے خصوصی توپیں، منجیقیں، لکڑی کے پل، خندقیں کھودنے کے آلات، خیمے، خوراک، پانی کی گزرگاہیں اور طبی عملہ۔ اس جنگ کو غزوہ یورپ کا لقب دیا گیا۔ قرآن کی تلاوت، اذانیں اور دینی ترانے ہر لشکر کے خیمے میں گونجنے لگی۔ نعرہ تھا، اللہ اکبر یا ویانا، اللہ اکبر یا ویانا۔ 1683 کی موسم بہار میں عثمانی لشکر قسطنطنیہ سے روانہ ہوا۔ راستے میں بلغاریہ، سربیا، بوسنیا اور ہنگری کے مسلمان عوام نے لشکر کا شاندار استقبال کیا۔ راستے کے تمام قلعے عثمانی پرچم تلے آ گئے تھے۔ قارا مصطفیٰ پاشا کا حوصلہ ہر منزل کے ساتھ بڑھتا گیا، مگر ایک خاموش دشمن بھی ساتھ سفر کر رہا تھا، اور وہ تھا غرور۔ جب عثمانی لشکر ویانا پہنچا تو شہر کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ قارا مصطفیٰ پاشا نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ شہر میں صرف 15,000 دفاعی سپاہی تھے، مگر قلعہ بندی بہت جدید تھی، اور سب سے اہم، ویانا نے صلیبی دنیا کو پیغام بھیج دیا تھا کہ مدد بھیجو۔ قارا مصطفیٰ پاشا نے شہر کو مکمل طور پر گھیرے میں لے لیا، خندقیں کھودی گئیں، توپ خانے کا دہانہ کھلا اور محاصرہ شروع ہو گیا۔ قارا مصطفیٰ پاشا نے محاصرے کے آغاز میں کامیابیاں حاصل کی، مگر اس نے ویانا پر قبضے کی جلدی میں صلیبی فوجوں کی آمد کو نظر انداز کر دیا، اپنے نائبین کے مشورے رد کر دیے، ہر طرف کی اونچی پہاڑیوں پر دفاعی چوکیاں قائم نہ کی، پوری توجہ قلعوں کو توڑنے پر مرکوز رکھی، مگر پچھلے محاذ کھلے چھوڑ دیے۔ دوسری طرف یورپ خاموش نہیں تھا۔ ویانا کے محاصرے کی خبر یورپ میں جنگی الارم بن کر پھیلی۔ پولینڈ کے بادشاہ جان سوبیسکی نے فوری طور پر مدد کا اعلان کیا۔ جرمنی، آسٹریا اور پولینڈ کی مشترکہ 70,000 کی فوج روانہ ہوئی۔ ان میں کوساک گھڑ سوار شامل تھے جو تاریخ کے تیز ترین حملہ آور مانے جاتے تھے۔ ان کے ساتھ تھے توپ خانے، آتش گیر گولے اور جنگی منظم منصوبے۔ یہ وہ مدد تھی جسے قارا مصطفیٰ نے نظر انداز کیا، اور یہی وہ غلطی تھی جس کا خمیازہ پوری سلطنت کو بھگتنا پڑا۔
वियना की दीवारें तो अभी कायम थी, मगर पहाड़ों से दुश्मन की आहट सुनाई दे रही थी। कारा मुस्तफ़ा पाशा ने फतह का जश्न जहन में मनाना शुरू कर दिया, मगर वो भूल चुका था कि यूरोप का पूरा लश्कर इसकी तरफ बढ़ रहा है। आने वाले दिन फैसला कुन होंगे और शायद सल्तनत उस्मानिया के लिए जवाल का आगाज़। ये 17वीं सदी थी। यूरोप सदियों की खाना जंगियों, मजहबी फसाद और दाखिली तकसीम का शिकार था, मगर एक बात थी जो इनके दिलों को एक धागे में बांध रही थी, इस्लाम और खिलाफत उस्मानिया का खौफ। यूरोप के ताजदारों, पादरियों और शहजादों के दरमियान शदीद इख्तलाफ था, मगर जब बात उस्मानियों की हो, जब खबर आए कि उस्मानी लश्कर वियना की सरहद के करीब है, तो उनके लहजे बदल जाते, एहतियात की बातें होती और सलीब एक बार फिर तलवार पर गालिब आ जाती। सलीबी जहनीत कोई नई चीज़ न थी, ये इस नफसियाती जंग का तसलसल था जो पहली सलीबी जंग 1095 ईस्वी से शुरू हुई थी, जब पोप अर्बन दोम ने यूरोप के बादशाह को मुकद्दस सरजमीन को मुसलमानों से आज़ाद करवाने के लिए इकट्ठा किया था। वक्त गुजर चुका था, लेकिन वो नफ़रत, वो खौफ और वो बर्तरी का दावा सब कुछ बाकी था। उस्मानी खिलाफत की मुसलसल फतूहात ने यूरोप के मजहबी रहनुमाओं के दिल में ये खौफ बिठा दिया था कि एक दिन कुस्तुनतुनिया की तरह वियना, रोम और शायद खुद वेटिकन भी उस्मानियों के कदमों तले आ जाए। मुकद्दस रोमन एम्पायर हकीकत में ना मुकद्दस था, ना रोमन और ना ही एम्पायर। जैसा कि तारीखदान वाल्टर ने कहा, ये दर हकीकत छोटे छोटे शहजादों, जर्मन रियासतों और आज़ाद इलाकों का मजमूआ था, जिन्हें एक अलामती शहनशाह जोड़ता था। इनके बीच आपसी दुश्मनियाँ भी थी और नज़रियाती इख्तलाफ भी, मगर उस्मानियों का बढ़ता हुआ दबदबा, ख़ास तौर पर हंगरी और बाल्कन के इलाकों पर इनका कब्ज़ा, इन सब के लिए एक मुश्तरका ख़तरा बन चुका था। वियना महज एक शहर नहीं था, ये यूरोप के दिल में उस्मानियों का दाखिली दरवाज़ा था। अगर उस्मानी इसे फ़तह कर लेते तो पूरा वस्ती यूरोप इनके लिए खुला मैदान बन जाता। वियना दरियाए डेनूब के किनारे वाक़या था, जो तजारती, दिफाई और ज़मीनी नकलो हमल के लिए मरकज़ी हैसियत रखता था। इसे जीतना मतलब ये था कि उस्मानी न सिर्फ अस्करी बर्तरी हासिल कर लेते, बल्कि यूरोप की इक़्तिसादी शहरक भी इनके कब्ज़े में आ जाती। इसीलिए यूरोप के ताजदारों को वियना के दिफा के लिए अपने मफादात को कुर्बान करना पड़ा। पापाए रोम पोप इनोसेंट 11 ने वियना की जंग से कुछ अरसा कबल यूरोप के बादशाहों को खतूत लिखना शुरू किए। इनमें उस्मानियों को कुफ़ार, इस्लामी तूफ़ान और ईसाइयत का दुश्मन करार देकर एक सलीबी इत्तेहाद की अपील की। यही वो वक्त था जब ईसाई बादशाह, जो कल तक एक दूसरे के खिलाफ तलवारें सूंघते थे, कारा मुस्तफ़ा पाशा के लश्कर के वियना के करीब पहुंचने की खबर सुनकर यकजुबान हो गए। जान सोबर्ज़की पोलैंड का बादशाह था, जिसे आज भी यूरोप में वियना का निजात दहंदा कहा जाता है। वो वही था जिसने सबसे पहले यूरोप के दिफा के लिए अपनी फौज को हरकत दी। यूरोप, पोप और रोमन चर्च की अपील पर सोबर्ज़की ने पोलैंड, ऑस्ट्रिया, बावेरिया और साउथ जर्मन के इलाकों की मुश्तरका फौज की क़यादत संभाली। वो 40,000 के करीब घुड़सवारों, पैदल सिपाहियों और तोपखानों के साथ वियना की तरफ बढ़ा और तारीख का एक फैसला कुन मोड़ पैदा करने वाला था। उस्मानियों ने हंगरी और बाल्कन में मुकामी बगावतों को अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश की। कई हंगरियन सरदारों ने उस्मानियों से इत्तेहाद किया, मगर यूरोप ने इन तमाम अंदरूनी बगावतों को इस्लामी असर के तौर पर देखकर मज़ीद सख्ती से इत्तेहाद को मजबूत किया। इसी इत्तेहाद का मुज़ाहरा बाद में होली लीग के क़याम में भी नज़र आया। यूरोप के चर्चों में हफ्तावार खुतबात में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर मबनी खुतबे दिए जाते, अवाम को जंगी एहतियात देने पर उभारा जाता, पोप की जानिब से जन्नत की खुशखबरी दी जाती अगर कोई उस्मानियों के खिलाफ जंग में शरीक होता। ये सब कुछ सिर्फ अस्करी नहीं, एक नज़रियाती और तहजीबी जंग बन चुका था। ये वो वक्त था जब उस्मानी खिलाफत अपनी हिकमत अमली पर फ़ख्र कर रही थी, जब कारा मुस्तफ़ा पाशा ने समझा था कि वियना सिर्फ एक किला है जो जल्द गिर जाएगा, मगर दूसरी जानिब यूरोप, जो सदियों से बिखरा हुआ था, पहली बार उस्मानियों के खिलाफ एक परचम तले जमा हो रहा था। एक तरफ खिलाफत उस्मानिया का सबसे बड़ा लश्कर और दूसरी तरफ तारीख का सबसे ख़तरनाक सलीबी इत्तेहाद। जंग करीब थी, फैसला कुन लम्हे आने वाले थे और तारीख एक नया बाब लिखने वाली थी। तारीख अब एक नए मोड़ पर है। एक तरफ खिलाफत उस्मानिया, जो सदियों से यूरोप की दहलीज पर खड़ी थी, अब अंदरूनी खलफशार और क़यादत की कमज़ोरी का शिकार हो चुकी थी। दूसरी तरफ यूरोप की वही सलीबी रूह जो कभी बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी के लिए खूनी जंगें लड़ चुकी थी,
ایک بار پھر بیدار ہو رہی تھی۔ یورپ کے بادشاہ جو صدیوں تک آپس میں برسر پیکار رہے تھے، اب خلافت عثمانیہ کے خلاف متحد ہو رہے تھے۔ ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف وہی پرانی نفرت، وہی پرانا خوف اور وہی پرانا غرور پل رہا تھا، اور اس بار ان کے پاس صرف تلوار نہیں، علم، ٹیکنالوجی اور نیا سیاسی شعور بھی تھا۔ ویانا کی حفاظت پر مامور ہابسبرگ خاندان جو مقدس رومن امپائر کا حصہ تھا، ان کے بادشاہ لیوپولڈ نہ صرف ایک سیاستدان بلکہ مذہبی جوش و خروش رکھنے والے حکمران تھے۔ انہیں خلافت عثمانیہ سے صرف سیاسی خطرہ نہیں تھا بلکہ ایک عقیدے کا خوف بھی تھا۔ یہ اسلام کا بڑھتا ہوا سایہ تھا۔ لیوپولڈ اول جانتے تھے کہ اگر ویانا گر گیا تو پورا مغربی یورپ خطرے میں پڑ جائے گا، اس لیے انہوں نے نہایت سمجھداری سے پوپ اور دیگر یورپی ریاستوں سے رابطے شروع کیے، جن میں پولینڈ، جرمنی، وینس جیسے ممالک شامل تھے۔ یہ ایک نیا صلیبی اتحاد تھا، مگر اس بار وہ مذہبی کی بجائے یورپی سلامتی کے نام پر ترتیب دے رہے تھے۔ پوپ انوسنٹ 11 اس وقت روم میں تخت کلیسا پر براجمان تھے۔ وہ عثمانیوں کے خلاف کھلم کھلا جنگ کی حمایت کر رہا تھا۔ انہوں نے تمام کیتھولک ریاستوں کو خط لکھے، انہیں ایمان، یورپ کی بقا اور عیسائیت کے تحفظ کے نام پر عثمانیوں کے خلاف یکجا ہونے کا حکم دیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ یورپ کی مختلف سلطنتیں جو آپس میں مذہبی فرقوں، کیتھولک، پروٹسٹنٹ وغیرہ میں بٹی ہوئی تھی، عثمانیوں کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر آ رہی تھی۔ پوپ کے الفاظ: اگر آج ہم متحد نہ ہوئے تو کل ہمارا مذہب، ہماری تہذیب، ہمارا وجود مٹ جائے گا۔ اسی دوران ایک اہم کردار ابھرتا ہے۔ جانسو بادشاہ پولینڈ کا ایک عظیم جنگجو، وفادار کیتھولک، زبردست خطیب، پوپ نے اسے صلیبی اتحاد کی قیادت کے لیے منتخب کیا۔ سوبرزکی نے بلا جھجک ویانا کی حمایت کا اعلان کیا اور اپنی فوج تیار کرنے لگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ویانا کی قسمت پلٹنے والی تھی۔ پولینڈ کا بادشاہ اپنے 25,000 سواروں، توپ خانوں کے ساتھ آسٹریا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ صرف ایک اتحادی نہیں تھا بلکہ ایک نجات دہندہ کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔ یورپ میں اب ہر کلیسا کی گھنٹی بج رہی تھی، ہر پادری لوگوں سے دعائیں کروا رہا تھا کہ خدا ویانا کو عثمانی ترکوں سے بچا لے۔ ادھر خلافت عثمانیہ میں صورتحال کچھ مختلف تھی۔ سلطان محمد چہارم خود جنگی حکمت عملی میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے مکمل اختیارات قارا مصطفیٰ پاشا کو دے دیے تھے۔ قارا مصطفیٰ پاشا بلا شبہ ایک زبردست منتظم اور تجربہ کار کمانڈر تھا، لیکن ان میں سیاسی بصیرت اور روحانی گہرائی کی کمی تھی۔ ان کا جنگی منصوبہ سیدھا سادہ تھا: ویانا کو گھیر لو، قلعے کو گراؤ اور شہر فتح کر لو۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ پیچھے سے یورپ کی افواج بھی آ سکتی ہے، یا یہ کہ ویانا اتنی آسانی سے ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ یہ بھی حقیقت تھی کہ عثمانی لشکر، جو بظاہر بہت بڑا تھا، اندرونی طور پر کئی گروہوں میں تقسیم تھا۔ کچھ صوبوں کی افواج صرف غنیمت کے لیے آئی تھی۔ قارا مصطفیٰ پاشا نے ان تمام عناصر کو قابو میں رکھنے کے بجائے صرف محاصرے پر توجہ دی۔ یہ بات اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ سلطنتیں تلوار سے نہیں، اتحاد اور حکمت سے بنتی ہیں اور بچتی ہیں۔ عثمانیوں نے اپنے آپ کو تنہا کر لیا اور یورپ نے اپنی صدیوں کی دشمنی کو ایک طرف رکھ کر صرف ایک مشترکہ دشمن خلافت عثمانیہ کے خلاف ہاتھ ملا لیا۔ یہ لمحہ تاریخ کا وہ موڑ تھا جہاں خلافت کے ستارے کا زوال شروع ہوا اور یورپ کے عروج کا سورج طلوع ہونے لگا۔ یہ تھا سن 1683 جولائی کا مہینہ۔ یورپ کا دل، شہر ویانا، عثمانی فوج کے قدموں تلے لرز رہا تھا۔ 150,000 سے زائد جنگجو، توپیں، گھوڑے، تیر انداز، غازی اور غنیمت کے متوالے سب ویانا کے چاروں طرف خیمہ زن ہو چکے تھے۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا اسلامی محاصرہ تھا اور بظاہر یورپ کی آخری دیوار کو گرنے سے روکنے والا کوئی نہیں تھا، مگر حالات کچھ اور کہانی سنا رہے تھے۔ ویانا کا قلعہ دنیا کے مضبوط ترین قلعوں میں سے ایک قلعہ تھا۔ اسے کئی سال پہلے ہی عثمانیوں کے ممکنہ حملے کے خدشے پر خاص طور پر دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا۔ قلعے کے ارد گرد کھائی، بلند فصیلیں، توپوں کے مورچے اور اندر تربیت یافتہ 15,000 فوجی موجود تھے۔ خوراک کی قلت ضرور تھی، مگر حوصلے فولاد جیسے تھے۔ گورنر روڈ ولف نے شہر کا دفاع سنبھالا۔ اس کا اعلان تھا: اگر ہمیں مرنا پڑا تو ہم مر جائیں گے، لیکن ترکوں کو یہ شہر کبھی نہیں دیں گے۔ قارا مصطفیٰ پاشا نے ویانا کو گھیرے میں لے لیا۔ اس کا انداز جنگ روایتی نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ قلعہ توڑنے کے لیے توپوں سے زیادہ زمین کے نیچے سے حملے مؤثر ہوگا۔ اس نے سرنگوں کے ذریعے قلعے کی بنیادوں کو اڑا کر دیواریں گرانے کا منصوبہ بنایا۔ دن رات مزدور سرنگیں کھودتے اور بارود لگاتے۔ قلعے کے اندر بیٹھے محافظ ان سرنگوں کو روکنے کی کوشش کرتے اور یوں ایک زیر زمین جنگ بھی
جاری تھی، لیکن یہاں کارا مصطفیٰ ایک غلطی کر بیٹھا۔ اس نے غنیمت اور فتح کے جشن کو اصل مقصد سمجھ لیا۔ وہ بار بار حملے ملتوی کرتا رہا تاکہ شہر سالم ہاتھ آئے، تاکہ لوٹ مار کا موقع زیادہ ہو۔ وہ سوچ رہا تھا کہ بغیر شہر تباہ کیے اگر ویانا ہاتھ آ جائے تو خزانہ بھی بچے گا اور فتح بھی۔ یہی التوا مہلک ثابت ہوا۔ عثمانی فوج کے اندرونی مسائل بڑھنے لگے۔ عثمانی فوج بظاہر منظم تھی مگر اندر سے بکھری ہوئی تھی۔ سپاہیوں کو تنخواہیں وقت پر نہیں ملتی، کچھ فوجی لوٹ مار میں مصروف تھے، کچھ اپنے خیموں میں سستی کرتے، کچھ کارا مصطفیٰ کے فیصلوں پر تنقید کرتے۔ عثمانی فوج میں شیعہ، سنی، عرب، کرد، ترک اور البانوی، بوسنیائی اور دیگر نسلیں بھی شامل تھیں، لیکن ایک مضبوط کمانڈ کا فقدان تھا۔ کارا مصطفیٰ کے ماتحتوں میں بھی اختلاف پیدا ہو چکا تھا۔ بعض جرنیل سمجھتے تھے کہ شہر پر فوری حملہ کرنا چاہیے، جبکہ کارا مصطفیٰ اب بھی صبر کا دامن تھامے ہوا تھا۔ ادھر دوسری طرف پولینڈ کا بادشاہ اپنے 25,000 شہ سواروں اور اتحادی فوج کے ساتھ ویانا کے قریب پہنچ رہا تھا۔ آسٹریا، باویریا، جرمنی اور وینس کی فوج بھی شامل ہو چکی تھی۔ یورپ نے ایک بار پھر صلیبی پرچم تلے یکجہتی دکھائی۔ یہ سب کچھ کارا مصطفیٰ پاشا نے نظر انداز کر دیا اور اس کا اندازہ نہ لگا سکا۔ ستمبر کے آغاز میں جب عثمانی فوج ویانا کی دیواریں گرانے کے قریب تھی، اچانک ویانا کے قریب پہاڑیوں پر اتحادی فوج کے جھنڈے لہرانے لگے۔ یورپ جاگ چکا تھا۔ 11 ستمبر 1683 کا دن دنیا کی بڑی جنگوں میں سے ایک جنگ ویانا ہونے جا رہی تھی۔ اتحادی فوجوں نے پہاڑوں سے نیچے اتر کر عثمانیوں پر حملہ شروع کیا۔ گھڑ سوار فوج نے عثمانیوں کے بائیں سمت پر دھاوا بولا۔ توپ خانے نے عثمانیوں کے خیمے اڑانا شروع کیے۔ کارا مصطفیٰ پاشا اس حملے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ شہر کی اطراف موجود تھا، پشت پر دشمن کے حملے کا اندازہ ہی نہیں لگا سکا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں عثمانیوں کی صفیں بکھر گئی، توپ خانے خاموش، سپاہی بھاگتے، قافلے لوٹے جاتے، خیمے جلا دیے گئے۔ کارا مصطفیٰ خود میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ محاصرہ ختم، خلافت کی کمر ٹوٹ گئی۔ ویانا بچ گیا مگر خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی۔ اس جنگ کے بعد خلافت کا زوال رکنے کا نام نہ لینے لگا۔ سلطنت عثمانیہ اب دفاعی پوزیشن میں چلی گئی۔ یورپ نے خلافت کو کمزور جان کر مزید علاقے چھیننا شروع کیے۔ کارا مصطفیٰ پاشا کو واپسی پر سلطان محمد چاروں کے حکم پر پھانسی دے دی گئی۔ یہ عثمانی تاریخ میں وہ مقام تھا جب ایک عظیم سلطنت جو 3 براعظموں پر حکومت کرتی تھی، محض ایک جنگ میں اپنی خود پسند حکمت عملی، اندرونی خلفشار اور دشمن کی یکجہتی کے سامنے ہار گئی۔ رات کی تاریکی میں ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ ویانا کی فصیلوں کے پیچھے خوف و دہشت کے سائے منڈلا رہے تھے اور کارا مصطفیٰ پاشا کی فوج خیموں میں ایک آخری منصوبہ بنا رہی تھی۔ 60 دن سے زائد کا محاصرہ، ہزاروں گھنٹوں کا دباؤ اور دونوں طرف تھکی ہوئی سپاہ۔ مگر حقیقت یہ کہ ہر جنگ کا فیصلہ صرف تلوار سے نہیں ہوتا بلکہ ذہن، ہمت اور وقت کے ساتھ درست استعمال سے ہوتا ہے۔ کارا مصطفیٰ پاشا کے لیے اب وقت تیزی سے پھسل رہا تھا۔ کارا مصطفیٰ پاشا جانتا تھا کہ ویانا کا محاصرہ جتنا طویل ہوتا جا رہا ہے، یورپی ریاستوں کے لیے ایک اتحادی فوج ترتیب دینا اتنا ہی ممکن ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے آخری حملے کی تیاری شروع کر دی۔ عثمانی فوج نے فصیلوں کے نیچے بارودی سرنگیں کھودی تاکہ ایک ہی دھماکے سے دیواروں کو گرا کر اندر داخل ہو سکے۔ توپ خانے کو رات کے اندھیرے میں آگے بڑھایا گیا اور شہر کے دفاعی نظام پر شب خون مارنے کی تیاری مکمل کر لی گئی، مگر پاشا کو معلوم نہ تھا یورپ نے اپنی آخری چال چل دی ہے۔ 11 ستمبر 1683 کی صبح پہاڑیوں کے پیچھے سے بگلوں کی گونج سنائی دی۔ وہ کوئی معمولی آواز نہ تھی، یہ پولینڈ کے بادشاہ جان سوبیسکی کی فوج تھی جو مقدس رومن امپائر، ساکسون، باویریا اور دوسرے جرمن ریاستوں کے سپاہیوں کے ساتھ پہنچ چکی تھی۔ تقریباً 70,000 اتحادی فوج بہترین گھڑ سواروں اور توپ خانوں کے ساتھ ویانا کی آزادی کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عثمانیوں کے حوصلے ہلنے لگے۔ انہیں امید نہ تھی کہ یورپی طاقتیں اس قدر جلد متحد ہو جائیں گی، خاص طور پر وہ ریاستیں جو آپس میں بھی کئی جنگیں لڑ چکی تھیں۔ مگر جب اسلام دشمنی کی بات آئی، صلیبی ذہنیت نے سب کو ایک کر دیا۔ 12 ستمبر کی صبح میدان ویانا کی سرزمین لرز اٹھی۔ جان سوبیسکی کی فوج نے پہاڑوں سے اتر کر عثمانی لشکر پر دھاوا بول دیا۔ عثمانی سپاہی محاصرے کی حالت میں تھے اور ان کی دفاعی خطوط منتشر تھے۔ کارا مصطفیٰ پاشا نے جلد بازی میں کچھ دستے دفاع کے لیے بھیجے، مگر توپ خانے کی پوزیشن درست نہ تھی اور پیادہ فوج بھی تھکی ہوئی تھی۔ پولش اور جرمن فوج نے 3 اطراف سے عثمانیوں پر حملہ کیا۔ میدان گرد و غبار، خون اور دھوئیں سے بھر گیا، مگر فیصلہ کن لمحہ
تب آیا جب پولش فوج کی شہرت یافتہ گھڑسوار فوج پہاڑ سے ایک زبردست حملہ کیا۔ ان کے نیزے بجلی کی مانند دشمنوں پر گرے اور عثمانی لشکر کا قلب چاک ہو گیا۔ قارا مصطفیٰ پاشا نے شکست کے آثار دیکھ کر پیچھے ہٹنے کا حکم دیا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ عثمانی لشکر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا، بہت سے سپاہی مارے گئے، ہزاروں قید ہوئے اور باقی بدحواس ہو کر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ قارا مصطفیٰ پاشا جو کبھی قسطنطنیہ کے دربار میں فتح کی امید کے لیے بیٹھا تھا، اب ویانا کے میدان میں شکست خوردہ، تھکا ہارا اور شکستہ دل واپس لوٹ رہا تھا۔ سلطان محمد چہارم کو جب شکست کی خبر پہنچی تو وہ غصے سے بھر گیا اور قارا مصطفیٰ پاشا کو طلب کر کے اس کے تمام عہدے ختم کیے گئے اور صرف چند دنوں میں اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ عثمانی تاریخ کا یہ لمحہ صرف ایک جنگی شکست نہیں تھا، بلکہ یہ ایک دور کے خاتمے کی گھنٹی تھی۔ اس کے بعد عثمانی سلطنت کبھی یورپ پر ویسا دباؤ نہ ڈال سکی جیسا 16ویں اور 17ویں صدی میں دباؤ ڈالتی رہی تھی۔ جنگ ویانا کا یہ فیصلہ کن لمحہ تاریخ کا ایسا موڑ تھا جس نے نہ صرف سلطنت عثمانیہ کے زوال کا آغاز کیا بلکہ یورپ کے ابھار کی بنیاد بھی رکھی۔ 12 ستمبر 1683 یہ صرف ایک تاریخ نہیں تھی بلکہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کے زوال کی سطح تھی۔ ویانا کے میدان میں شکست کھانے کے بعد سلطنت عثمانیہ کا وہ وقار جو صدیوں سے یورپ پر سایہ فگن تھا، ٹوٹنے لگا۔ خلافت کا وقار نہ صرف فوجی سطح پر متاثر ہوا بلکہ اس کے سیاسی، مذہبی اور معاشی اثرات پورے اسلام پر محسوس کیے گئے۔ سلطنت عثمانیہ ایک جہادی سلطنت کہلاتی تھی۔ اس کا عروج غزوات، فتوحات اور اسلام کی سربلندی پر مبنی تھا۔ قسطنطنیہ کی فتح، بلقان کی مہمات اور ہنگری کی فتوحات سب اس بات کی دلیل تھی کہ یہ ایک ناقابل شکست طاقت ہے، مگر ویانا میں شکست نے اس نظریے کو کاری ضرب لگائی۔ جب خلافت عثمانیہ کا علم ویانا کی دیواروں سے نیچے گرا تو عالم اسلام میں ایک مایوسی کی لہر، وہ جو کئی صدیوں سے یورپ کی روح پر قابض تھے، اب دفاع کی پوزیشن میں آ چکی تھی۔ جنگ ویانا کے بعد یورپ میں ایک نیا حوصلہ پیدا ہوا۔ صلیبی ذہنیت جو صدیوں سے پسپا تھی اب پلٹنے لگی۔ پاپائے روم نے اس جنگ کو مسیحیت کی فتح قرار دیا۔ یورپی درباروں میں شکرانے کے گیت گائے گئے۔ جان سوزبسکی کو یورپ کا نجات دہندہ کہا گیا۔ اس جنگ کے بعد مغربی یورپ کی نظریں صرف دفاع پر نہیں تھیں بلکہ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو پیچھے دھکیلنے کے منصوبے بنانا شروع کر دیے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب یورپ نے عالم اسلام کو سیاسی، ثقافتی اور تعلیمی نظام پر حملے کی بنیاد رکھی۔ ویانا کی شکست کے بعد خلافت عثمانیہ کے دربار میں زبردست بحران پیدا ہوا۔ قارا مصطفیٰ پاشا کو تو پھانسی دے دی گئی، مگر سوال یہ تھا کہ آگے کیا ہو۔ عثمانی دربار میں دو گروہ بن گئے، قدامت پسند علماء اور درباری جو سمجھتے تھے کہ ایک شکست کا سبب صرف اخلاقی زوال تھا، اصلاح پسند دانشور جو کہتے تھے کہ مغرب نے ٹیکنالوجی، فوجی حکمت عملی اور نظم و ضبط سے ہم سے سبقت لی ہے۔ ان دونوں طبقات کی کشمکش نے عثمانی سلطنت کو اندر سے کمزور کیا۔ کچھ اصلاحات متعارف کرانے کی کوششیں ہوئیں، جیسے توپ خانے کو جدید بنانا، فوجی تربیت میں مغربی طریقوں کو شامل کرنا اور مالیاتی نظام کو بہتر بنانا، مگر ان اصلاحات کو نہ عوامی حمایت ملی نہ علماء کی۔ جنگ ویانا کے بعد سلطنت عثمانیہ نے کئی محاذوں پر زمین کھوئی۔ 1699 کا معاہدہ وہ پہلا باقاعدہ معاہدہ تھا جس میں خلافت نے یورپی طاقتوں کے سامنے شکست تسلیم کی اور ہنگری، ٹرانسلوینیا اور دوسرے کئی علاقے کھو دیے۔ یورپ کے ساتھ تجارتی توازن بھی عثمانیوں کے خلاف ہو گیا۔ ویانا اور اس کے بعد کی جنگوں نے سلطنت کے خزانے کو کھوکھلا کر دیا۔ ٹیکس بڑھانے سے عوام بغاوت پر اتر آئی اور کئی صوبے نیم خود مختار ہونے لگے۔ سلطنت عثمانیہ صرف سیاسی قوت نہ تھی بلکہ خلیفہ کو امیر المومنین کا رتبہ حاصل تھا۔ ویانا کی شکست نے اس رتبے کو ایک کاری ضرب دی۔ مسلم دنیا میں خلافت کی روحانی مرکزیت پر سوال اٹھنے لگے، خاص طور پر ہندوستان، فارس اور عرب دنیا میں خلافت کی آواز اتنی پر اثر نہ رہی تھی جتنی سلطان سلمان اعظم یا سلیم اول کے دور میں تھی۔ کئی مسلم مفکرین نے اس شکست کو دینی بیداری کا نقطہ سمجھا اور اصلاحی تحریکیں شروع ہوئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ویانا کی شکست نے بلا واسطہ طور پر عالم اسلام میں تجدید دین کی تحریکوں کو جنم دیا۔ جنگ ویانا نہ صرف ایک فوجی معرکہ تھا بلکہ ایک تہذیبی تصادم بھی تھا۔ اس جنگ نے واضح کر دیا تھا کہ اگر کوئی بھی سلطنت، خواہ وہ کتنی ہی عظیم ہو، علم، اتحاد اور وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہ ہو تو وہ تاریخ کے دھارے سے مٹ جاتی ہے۔ خلافت عثمانیہ ویانا کے بعد بھی کئی
عشروں تک قائم رہی، مگر اس کا وہ دبنگ انداز اور فتوحات کا سلسلہ، وہ عالمگیر قیادت سب ماضی کا حصہ بن گئے۔ سن 1683 میں ویانا کی شکست ایک عسکری واقعہ ضرور تھا، لیکن اس کی گونج صرف توپوں اور تلواروں تک محدود نہیں رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسلامی دنیا کو نہ صرف ایک شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، بلکہ اسے خود اپنے اندر جھانکنے کا موقع بھی ملا تھا۔ یہ جنگ کسی ایک قوم یا سلطنت کی نہیں تھی، بلکہ پورے اسلامی تمدن، قیادت اور فکری جمود کی عکاس تھی۔ کیا یہ شکست محض قارا مصطفیٰ پاشا کی غلطی تھی، یا عثمانی فوج کی تھکاوٹ، یا جرمن اور پولش فوج کی تعداد زیادہ تھی؟ نہیں، ان سب سے کہیں زیادہ بڑھ کر یہ شکست ایک پورے نظام، سوچ اور ترتیب کی ناکامی تھی۔ سلطنت عثمانیہ نے کئی صدیوں تک غلبہ اسلام کا پرچم بلند رکھا، مگر وقت کے ساتھ ان کی فکری جمود، سائنسی زوال اور قیادت کی نرمی نے ایک ایسی کمزوری پیدا کی جو صرف توپ و تفنگ سے چھپائی جا سکتی تھی۔ ویانا کی دیواروں کے باہر صرف دشمن کی فوجیں نہیں تھیں، بلکہ عثمانیوں کے اندر ایک ایسی خاموش شکست پنپ رہی تھی جو برسوں سے نظر انداز ہو رہی تھی۔ ویانا کی شکست نے عثمانی خلافت کی قیادت پر بھی سوالات کھڑے کیے۔ کیا سلطان صحیح مشورے لیتا تھا؟ کیا دربار میں حق گوئی باقی تھی؟ کیا عوام کے مسائل ایوانوں تک پہنچتے تھے، یا صرف چاپلوسی اور مالداروں کے مشورے سنے جاتے تھے؟ یہ وہ سوالات تھے جنہوں نے سلطنت کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ جب قومیں حق گوئی سے ڈرتی ہیں اور بادشاہ اپنے دربار میں صرف تعریف سننا چاہتے ہیں، تب سلطنتیں شکست کھاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں۔ ویانا کی جنگ صرف عثمانیوں کی نہیں تھی، مگر افسوس کہ اس وقت عالم اسلام کے دیگر خطے خاموش تماشائی بنے رہے۔ ہندوستان، مراکش، مصر، عرب سب نے اپنی سیاست میں پناہ لے لی اور خلافت کے درد کو اپنا درد نہ سمجھا۔ یہ واقعہ ایک بڑی تاریخی حقیقت بن کر ابھرا۔ جب تک مسلمان امت وحدت میں نہیں بنتی، دشمن انہیں علیحدہ علیحدہ شکست دیتا رہے گا۔ مگر اس شکست نے بیداری کی ایک کرن بھی پیدا کی۔ بہت سے علماء، صوفیاء اور مفکرین نے اس جنگ کے بعد کہا، یہ محض عسکری شکست نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے۔ ایسے کئی اصلاحی افکار سامنے آئے، علم کی واپسی کی باتیں ہوئی، اخلاقی انحطاط کی نشاندہی کی گئی، جہاد کے اصل معنی کو سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ یعنی شکست کو محض ذلت نہ سمجھا گیا، بلکہ ایک موقع سمجھ کر کچھ اہل بصیرت نے نئی راہیں تلاش کرنا شروع کی۔ آج بھی اگر ہم علم سے دور ہوں، قیادت سے اعتماد اٹھ جائے، امت میں فرقے اور گروہ بندیاں ہوں اور دشمن کے خلاف صف بندی نہ ہو، تو ہم ویانا کی شکست کو بار بار دہراتے رہیں گے۔ ویانا کی جنگ ہمیں سبق دیتی ہے، طاقت صرف توپ و تلوار میں نہیں، علم، اتحاد، تقویٰ اور اخلاص میں ہوتی ہے۔ ویانا کی جنگ محض ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ امت مسلمہ کے لیے ایک الہامی تنبیہ تھی۔ آج بھی اگر ہم آنکھیں بند رکھیں، اپنے ماضی پر فخر کرتے رہیں، مگر حال کو سنوارنے کی کوشش نہ کریں، تو ہم صرف فتوحات کے قصے سناتے رہیں گے، مگر خود زوال کے گرداب میں ڈوبتے رہیں گے۔ کیا ہم ویانا سے سبق سیکھیں گے، یا پھر تاریخ کے اوراق میں ایک اور زوال کا باب لکھیں گے؟